ارے دوستوں، آج کی سٹوری ہے عقل کا استعمال۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولیوں اور گاجروں کے ایک کھیت کے کنارے دو خرگوش رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی دوستی بڑی مضبوط تھی۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ دونوں خرگوش سارا دن کھیتوں میں گھسے رہتے اور کھیتوں میں سے گاجریں اور مولیاں نکال کر خوب کھاتے رہتے۔ کھیت کا بوڑھا مالک ان سے بڑا تنگ تھا، کیونکہ وہ کافی گاجریں اور مولیاں کھانے کے بجائے خراب کر کے باہر پھینک دیتے تھے۔ کھیت کا بوڑھا مالک انہیں پکڑنے سے مزور تھا، کیونکہ ان کے پیچھے تیز بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خرگوش کو کسی طرح وہاں سے بھگا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ بالآخر ایک دن کھیت کے مالک نے خرگوش کی حرکتوں سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ مولیوں اور گاجروں کی کاشت نہیں کرے گا، کیونکہ تمام فصل خرگوش کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی۔ کھیت کے مالک نے موسم سرما کے آغاز میں گوبھی کی فصل کھیت میں لگائی۔ کچھ ہی دن بعد گوبھی کے بڑے بڑے پتے زمین سے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ خرگوش نے اسباتت ان کی جڑوں میں مولیوں اور گاجروں کی تلاش شروع کی، مگر وہاں انہیں کچھ نہ ملا۔ خرگوش مولیوں اور گاجریں نہ پا کر بے حد پریشان ہوئے۔ مجبوری کے عالم میں وہ غذا کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے اور کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر گزارا کر لیا کرتے۔ کچھ دن تو یوں ہی بیت گئے، پھر جاڑے کا سخت موسم شروع ہو گیا تو خرگوش کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔ کھیتوں میں کوئی ایسی آرامدہ جگہ موجود نہیں تھی کہ جس میں وہ گھس کر سردی سے محفوظ رہ پاتے۔ اس کے علاوہ خرگوش کے پاس صرف ایک ہی سرخ رنگ کی بریک سی چادر تھی، جس میں دونوں دبک کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے۔ چادر اتنی بڑی اور گرم نہیں تھی کہ ان دونوں کو سردی سے محفوظ رکھ پاتے۔ ایک دن ایک خرگوش نے فیصلہ کیا کہ چادر کو دوری کر کے ایک ساتھ اوڑھ لیا کرے، جبکہ دوسرا اس دوران بھاگ دوڑ کر کے اپنے جسم گرم کر لیا کرے۔ اس طرح کم از کم ایک خرگوش تو سردی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دونوں خرگوش باری باری چادر اوڑھ کر گرمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ کھلے آسمان کے نیچے چادر زیادہ سود مند ثابت نہ ہوئی، سردی کے مارے ان کی جان نکلنے لگی۔ ایک دن ایک خرگوش کھیت کے نالے میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹا پڑا تھا کہ وہاں کھیت کا بوڑھا مالک آ گیا۔ اس کی نظر جب سردی سے ٹھٹھراتے ہوئے خرگوش پہ پڑی تو اسے ترس آنے لگا، مگر جب اسے اپنی فصل کی خرابی کا خیال آیا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ گوبھی کے پتے ایسی مرغوب غذا نہیں تھی کہ خرگوش انہیں خراب کرتے۔ بوڑھے مالک نے خرگوش کو بھگانے کے بجائے ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ خود ہی سردی سے مر کھپ جائیں گے۔ ایک دن ایک خرگوش کی نظر کھیت میں لگے پتلے پڑے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پتلے پر گرم قمیض پڑی ہوئی تھی اور سر پر بڑا سا ہیٹ تھا۔ یہ کھیت میں پرندوں کو بھگانے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ گرم کپڑے دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی کو فوراً بلایا اور دونوں قریب بھاگتے ہوئے اس پتلے کے پاس پہنچے۔ پہلے تو انہیں اپنی عقل پر افسوس کیا کہ کئی دن سے وہ پتلا وہاں موجود تھا، مگر انہیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ ایک خرگوش نے پتلے کے نیلے رنگ کی موٹی قمیض اتار کر پہن لی، جبکہ دوسرے نے سر کو سردی سے بچانے کے لیے پتلے کا ہیٹ پہن لیا۔ اس طرح انہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑوں کی تنگی سے نجات مل گئی تھی۔ پتلے کی ٹانگوں میں موجود جوتے بھی تھے جو اوس پڑنے سے کافی بھیگ چکے تھے۔ ہیٹ لینے والے خرگوش نے وہ جوتے لے لیے اور ان کو پانی نچوڑ کر انہیں پاؤں میں پہن لیا۔ زمین سے پہنچنے والی ٹھنڈک سے وہ محفوظ ہو چکے تھے۔ دونوں خرگوشوں نے سردی سے سکون ملنے پر خوراک کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ گاجروں اور مولیوں کے بغیر ان کی زندگی پھیکی پڑ چکی تھی۔ دونوں خرگوش چلتے چلتے گوبھی کے کھیت میں پہنچ گئے۔ ایک خرگوش نے گوبھی کا بڑا پتا توڑا تو پھر اس طرح ایک خرگوش نے گوبھی کا بڑا پتا توڑا اور منہ میں ڈال کر چبایا۔ وہ ذائقے میں پھنسا تھا۔ اس نے گوبھی کا پتا وہیں پھینک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کھیت کے مالک کے قریب پہنچ گئے۔ اس طرف کبھی پہلے آنے کا انہیں اتفاق نہیں ہوا تھا۔ گھر کو دیکھ کر انہیں کس قدر حوصلہ ہوا کہ یہاں انہیں کھانے پینے کا سامان ضرور مل جائے گا۔ وہ کچھ آگے بڑھے تو گرم گرم ہوا کی لہروں نے ان کے بدن کو سکون بخشا۔ یہ گرم ہوا کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ خرگوشوں نے جھانک کر اس طرف دیکھا تو انہیں وہاں ایک آتش دان چلتا ہوا دکھائی دیا، جس کے قریب ایک بلی لیٹ آرام کر رہی تھی۔ خرگوش گرمائی پا کر تو بے حد خوش ہوئے، مگر بلی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بلی کی موجودگی میں وہاں ٹھہرنا دشوار تھا۔ وہ دونوں دیوار کی اوٹ میں دب کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب بلی وہاں سے اٹھی اور ایک طرف چل دی تو وہ دونوں خرگوشوں اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ بلی ایک کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے
وہاں ایک طرف پڑے ہوئے برتن میں سے دودھ پیا اور کریمی چھوٹے سے ٹوکری نما گھر میں گھس گئی جو سرکنڈوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ بلی کو سردی سے محفوظ رکھتا تھا۔ خرگوش نے جب بلی کا گھر دیکھا تو انہیں بڑا رکش آیا کہ ان کے پاس ایک ایسا گھر کیوں نہیں ہے۔ خرگوشی کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر کا خیال چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں کمروں کے اندر میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں کئی بوریاں دکھائی دیں، شاید یہ گودام تھا۔ کچھ دیر کوشش کے بعد انہیں گاجروں کی ایک بڑی بوری مل گئی جس میں سے گاجریں باہر نکلی پڑی تھیں۔ گاجریں دیکھ کر خرگوشوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے فوراً ان پر دھاوا بول دیا۔ یہ کوئی کچھ سمجھدار واقعہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں سردی کا موسم کب ختم ہوگا اور مالک کب کھیت میں گاجریں بوئے گا۔ تو پھر اس لیے انہیں احتیاط سے خوراک استعمال کرنی چاہیے تاکہ سردی کا موسم بھی بیت جائے، خوراک کی کمی بھی نہ ہو۔ دوسرے خرگوش نے اس کی بات سے مکمل اتفاق کیا اور پھر دونوں نے تھوڑی مقدار میں گاجریں کھائیں۔ پیٹ جب بھر گیا تو انہوں نے رہنے کی فکر لاحق ہوئی۔ کمرے میں کوئی ایسی جگہ محفوظ جگہ نہیں تھی جہاں وہ دب کر پڑے رہتے۔ دوسرا یہ کھیت کے مالک کا گھر تھا، اگر وہ انہیں دیکھ لیتا تو انہیں پکڑنے میں سے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ سمجھدار خرگوش نے دوسرے سے کہا، بلی کچھ زیادہ بڑی نہیں ہے، اگر اسے ڈرا دیا جائے تو وہ اپنے گھر سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ دوسرے خرگوش نے پوچھا، بلی کو کیسے ڈرایا جائے؟ سمجھدار خرگوش نے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر یہ کارگر ہوئی تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ دونوں بلی کے ٹوکرے نما گھر کے قریب پہنچے۔ سمجھدار خرگوش نے گھر کی دیوار سے منہ لگا کر جیب سی آوازیں نکالی۔ بلی اندر آرام سے سو رہی تھی۔ جب اس نے جب آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ سمجھدار خرگوش نے ایک بڑی سی ٹہنی ہاتھ میں لی اور جست لگا کر گھر کے اندر گھس گیا۔ بلی اسے دیکھ کر سہم سی گئی۔ خرگوش نے ٹہنی زور سے بلی کی ناک پر دے ماری۔ بلی کی ناک بڑی نازک ہوتی ہے، اس لیے بلی پھدک کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ان خرگوشوں سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ دونوں خرگوشوں نے اس کے گرم گھر پر قبضہ جما لیا۔ وہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے کیونکہ قریب ہی آتش دان بھی موجود تھا جس کی گرم گرم لہریں کمرے کو گرم رکھتی تھیں۔ بلی بھی حالات سے سمجھوتہ کر لیا۔ اس نے اپنے گھر ہمیشہ کے لیے خرگوشوں کے حوالہ کرتے خود اس کی چھت پر اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کیسے لگی آج کی کہانی عقل کا استعمال؟ مجھے کچھ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو بہت اچھا پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔